बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ऑनरेबल व्यूअर्स, मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपनी पब्लिक से माज़रत चाहूँगा। इस वीडियो का 1 मिनट या पहले चंद सेकंड उस शख्सियत के नाम हैं, उस शख्सियत के लिए पैगाम है जिनको शायद ये वीडियो मैं ख़ुद व्हाट्सएप करूँगा, ख़ुद ये वीडियो भेजूँगा, क्योंकि मेरा उनके साथ राबिते का कोई और ज़रिया नहीं है। ज़रिया होने के बावजूद मैं उस ज़रिए को इस्तेमाल नहीं करना चाहता ताकि उनके लिए जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी का बायस ना बने। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि पाकीज़ा ताल्लुकात और पाकीज़ा रिश्तों के ऊपर अल्लाह के फ़ज़ल से हमेशा मैंने बिलीव किया है और दिल से बिलीव करता हूँ पाकीज़ा, सच्चे और साफ़ सुथरे ताल्लुकात के ऊपर। और आपकी मेरे अगर किसी भी लफ्ज़ की वजह से जो अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, और सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि जो एक पाकीज़ा काम आपने रोक दिया, मेरी किसी बात को नेगेटिव लेते हुए या नेगेटिव समझते हुए, अल्लाह के वास्ते मुझे गुनाहगार ना करें। उसको आप दोबारा शुरू करें। अपने चैनल को आप प्लीज़ 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 दोबारा कंटिन्यू करें। अपनी पुरानी रूटीन के मुताबिक कर लें, बेशक अपने शेड्यूल के मुताबिक कर लें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस इल्तिजा पे आप भी आमीन कहें कि ज़ुबैर ने अगर एक लम्हे के लिए भी दिल में कोई नेगेटिविटी रखते हुए, कोई बुरी सोच रखते हुए, कोई बुरी नीयत रखते हुए, कोई किसी भी किस्म के अगर बुरे इरादे से कहा हो, आपसे कोई भी बात की हो या आप तक कोई भी बात पहुंचाई हो, तो ज़ुबैर को दोबारा इस तरह से पब्लिक के सामने आना नसीब ना हो। ज़ुबैर मर जाए, ख़त्म हो जाए। मेरे रिक्वेस्ट है कि तमाम देखने और सुनने वाले इसके ऊपर आमीन ज़रूर कहें। आपने मुझे जो भी कहना है, आप मुझे बुरा कहें, आप मुझे जो मर्ज़ी कहें, लेकिन मेरी नीयत अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। मेरी नीयत को उस ज़ात से बेहतर कोई नहीं जानता, और मेरी सोच में कोई नेगेटिविटी नहीं थी। अगर मेरी सोच में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी होती तो आपके इस काम से मुझे कोई फ़र्क हरगिज़ ना पड़ता। लेकिन मैं अपने आप को इसलिए गुनाहगार समझता हूँ कि आपने एक पॉज़िटिव काम को अगर मेरी वजह से रोका है, तो प्लीज़ 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 उसको शुरू करें ताकि मेरे दिल के ऊपर ये बोझ ना रहे। अपना काम आप उसी तरह से स्टार्ट करें। आपके लिए हमारी तरफ से किसी भी किस्म की, बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल से किसी भी एंड से, अल्लाह की मेहरबानी से कोई रुकावट नहीं आएगी। अब वो शख्सियत अगर इस वीडियो को देखे तो यहाँ के बाद वो चाहे इसको स्किप कर दें, क्योंकि अब मैं अपनी आवाम से, अपनी पब्लिक से, अपने फॉलो करने वालों से, अपने देखने और सुनने वालों से, और जो लोग एतमाद करते हैं उनके साथ मुखातिब होने लगा हूँ। अमलियात व वज़ाइफ हम बिल्कुल बताते हैं और बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन अमलियात के साथ साथ कुछ तरबियत भी ज़रूरी है। हर चीज़ के कुछ ना कुछ अदब आदाब होते हैं। हमने कैसे बैठना है, कैसे उठना है, इन चीज़ों का, अमलियात का, वज़ाइफ का क्राइटेरिया क्या है। बाद में ये कह देना लोगों के लिए बड़ा आसान होता है कि वज़ाइफ काम नहीं करते। बाद में लोगों के लिए ये कह देना बड़ा आसान होता है कि आमिल पैसे खा जाते हैं, आमिल फ्रॉड करते हैं। लेकिन आमिलों को वो मौक़े कौन प्रोवाइड करता है? आमिलों को इतनी स्पेस कौन देता है कि वो आपके साथ फ्रॉड करें, वो आपका पैसा खाएँ? जब आप आमिल के सामने वो मामलात लेके जाते हैं जिनको घर में बैठ के हल किया जा सकता है, या जिनका कोई सर या पाँव ही नहीं होता, तो जब आप आमिल के सामने इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो वो अपने दाल रोटी को चलाने के लिए, अपने कारोबार को चमकाने के लिए आपको रिफ्यूज़ तो नहीं करेगा, आपको इनकार नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके से पैसे खाएगा, और वो आपकी इज़्ज़त को बुरी नज़र से देखेगा, जो कि 99% लोग ये चीज़ कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते आमिल से सवाल करने से पहले ये देख लिया करें, सोच लिया करें, समझ लिया करें, परख लिया करें
کہ جو سوال ہم عامل سے کرنے جا رہے ہیں، جو کام ہم کروانے جا رہے ہیں، وہ عامل کے پاس جانے والا ہے بھی کہ نہیں۔ سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے اپنی اصلاح کی۔ اپنی اصلاح خود کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کا مسئلہ واقعی اس قسم کا ہے کہ آپ عامل کے پاس جائیں، آپ کسی سے مشورہ کریں، آپ کسی سے رہنمائی لیں، تو پھر آپ ڈیفینیٹ کسی کے ساتھ ضرور آپ رابطہ قائم کریں۔ لیکن وہ باتیں جن کا سر پاؤں کوئی نہیں ہوتا، ان چیزوں کو لے کے اگر آپ عاملوں کا سر کھائیں گے، جو صحیح بندہ ہوگا وہ آپ سے جان چھڑوائے گا، وہ آپ سے الجھن محسوس کرے گا، اور جو پیسے کھانے والا ہوگا وہ پیسے کھائے گا، اور جس کی طبیعت میں بد کرداری ہوگی وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جائے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو بہتر کریں، اور اس طرح کے کام، اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کیا کریں۔ اعتراض کیا جاتا ہے ویڈیوز کے لمبی ہونے کا، لیکن یہ چیزیں بھی بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ سورۃ الکوثر کے عملیات کے حوالے سے کچھ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ کہا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں بھی آ کے بات کی کہ جی سورۃ الکوثر کے عملیات اپلوڈ کریں۔ سورہ کوثر کے عملیات آپ کو ڈیفینیٹ بتاؤں گا، لیکن وہاں تک بتاؤں گا جہاں تک اس کا کوئی ناجائز استعمال نہ ہو سکے اور نہ اس کا کوئی ناجائز استعمال کر سکے۔ اور پھر بھی اگر ان چیزوں کا، میری بتائی ہوئی کسی چیز کا، کسی عمل کا کوئی ناجائز استعمال کرنے کی سوچ رکھے گا، تو اس کا گناہ گار میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز اس بات کے گواہ ہوں گے انشاءاللہ کہ اس کا گناہ گار وہ شخص خود ہوگا، اور اپنے دنیا اور آخرت میں اپنے نقصان کا ذمہ دار بھی وہ شخص خود ہوگا۔ ہمیں ان چیزوں سے کوئی ناجائز کام لینے کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے، اور نہ کسی ایسے بندے کو اجازت دیتے ہیں جو لوگوں سے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنائے ہمارے بتائے ہوئے عملیات کو۔ اس طرح کے بندے کو بھی ہمارے بتائے ہوئے عملیات کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ سورۃ الکوثر، جو لوگ اس کے عملیات کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو وہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ 7 دن وہ اس طرح سے پڑھ لیں کہ نماز عشاء کے بعد پہلے دن سورہ کوثر کو 70 مرتبہ، دوسرے دن 60 مرتبہ، تیسرے دن 50 مرتبہ، چوتھے دن 40، پانچویں دن 30، چھٹے دن 20 اور 7ویں دن 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس عمل سے آپ کسی بیمار کو، کسی جسمانی بیماری کے مریض کو، جب آپ نے دم کرنا ہے تو اسی طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی پاس رکھ لینا ہے۔ آپ نے پہلے 70 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے، پھر 60 مرتبہ، پھر 50، پھر 40، پھر 30، پھر 20، پھر 10۔ یہ عمل ان مریضوں کے لیے بہت افیکٹو ثابت ہوتا ہے جن کو خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی دورہ پڑتا ہے۔ وہ دورہ مرگی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی روحانی معاملات میں بھی اگر ایسا کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، اس پانی کو دم کریں، پانی کا تھوڑا سا جو ہے وہ مریض کے چہرے پہ چھٹے لگا دیں، اور جب مریض کو ہوش آ جائے تو مریض کو یہی پانی پلا دیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے افاقہ ہوگا۔ کاروبار میں، رزق و روزی میں برکت کے لیے سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ دن میں 1 مرتبہ یہ عمل آپ ضرور کر لیں۔ اور اگر یہ پڑھ کے پیسوں میں سے کوئی ایک نوٹ لے کے اس کے اوپر بھی اس کو پڑھ کے رکھ لیا جائے تو یہ چیز بھی باعث برکت ثابت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو کسی بھی حوالے سے پریشرائز کیا جاتا ہے، گھر میں، جوائنٹ فیملی میں، آفس میں، کارخانے میں، دکان میں، جو لوگوں کے پریشر کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ روز 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اپنے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ جادو کی کاٹ کے لیے سورہ کوثر کو اس طریقے سے کریں، ماش کی دال کے 11 دانے لے لیں، اور ہر ایک دانے کے اوپر آپ نے سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے
کہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिया का होवल अबतर। हर मर्तबा जब आप सूरह कौसर पढ़ेंगे तो अबतर को आप 11 मर्तबा पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने पढ़ी इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिया का होवल अबतर 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 अबतर, इस तरह से 11 मर्तबा पढ़ेंगे। फिर जब आप दोबारा सूरतुल कौसर पढ़ेंगे तो अबतर को 11 मर्तबा पढ़ेंगे। इस तरीके से हर दाने के ऊपर 11 मर्तबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद इनको सिर्फ सामने रख के इन दानों को देखते हुए सूरह कौसर पढ़नी है। इनके ऊपर दम नहीं करना, इनके ऊपर फूंक नहीं मारनी। उसके बाद इसको चूल्हे के ऊपर रखें, चूल्हे के ऊपर जला दें और जब इसको आग लग जाए तब भी 11 मर्तबा सूरह कौसर पढ़ के छोड़ दें और जो राख बने इसे घर से बाहर किसी जगह पे फेंक दें। ये अमल जादू के ज़ोर को कम करने के लिए, जादू की शिद्दत को कम करने के लिए निहायत ही इफ़ेक्टिव है। और इसके अलावा ये अमल नज़र बद अगर शदीद किस्म की हो तो उसको ख़त्म करने के लिए भी निहायत ही इफ़ेक्टिव है। जो लोग किसी भी किस्म की बंदिश का शिकार हैं, कारोबारी बंदिश है, औलाद की बंदिश है, रिश्तों की बंदिश है, किसी भी तरह की बंदिश है, मिलाप की बंदिश है, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि 5 अंडे लें और 5 अंडों के ऊपर आप पहले इस तरीके से करेंगे, एक अंडा आप अलग कर लेंगे, उसके ऊपर 14 मरतबा सूरह फील, 14 मरतबा सूरह कुरैश, 14 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम करेंगे। फिर इसी तरह से यानी कि 14 मरतबा सूरह फील पढ़ी, दम कर दिया, फिर 14 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के आपने दम कर दिया, फिर 14 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम कर दिया। एक अंडे का अमल कंप्लीट हुआ। इसी तरह से दूसरा अंडा लेके फिर 14 मरतबा सूरह फील, 14 मरतबा सूरह कुरैश, 14 मरतबा सूरह कौसर। ये 14 मरतबा, जो चीज़ 14 मरतबा कंप्लीट हो जाए उसका दम करते जाना है। ये 5 अंडे रख लें और रोज़ का एक अंडा मरीज़ के ऊपर से वार के उसको किसी कच्ची जगह पे, साफ़ जगह पे जाके कब्रिस्तान के अलावा उस अंडे को मरीज़ के ऊपर से 7 मरतबा वारा जाए। और वारना इस तरह से है कि मरीज़ को खड़ा करके या मरीज़ को लिटा के 7 चक्कर पूरे उसके सर से पाँव तक देने हैं। उसके बाद उसको किसी कच्ची जगह पे, खाली जगह पे, साफ़ जगह पे जाके उस अंडे को तोड़ दिया जाए। और जो बंदा इस अंडे को तोड़ने के लिए जाए वो साथ कोई ना कोई मीठी चीज़ ज़रूर लेके जाए। अंडा तोड़ के मीठी चीज़ को मुंह में रख के तो फिर वापस आए। ये रोज़ भी अमल किया जा सकता है। अंडे के लिए अंडा एक अंडा लेके भी कर सकते हैं, 5 दिन के एक मरतबा पढ़ के भी रख सकते हैं। और अगर 5 दिन करने के बाद आपका मसला प्रॉपर हल नहीं होता लेकिन आपको कुछ ना कुछ फ़र्क महसूस होता है तो इसको 11 दिन तक भी किया जा सकता है। अल्लाह के फजल से बंदिशों को ख़त्म करने के लिए ये निहायत ही मुजरब अमलियात में से एक जो है वो नायाब अमल है जो आपको बताया गया है। नज़र बद से बचाने के लिए बच्चों को, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिनको बार बार नज़र लग जाती है, उसी तरह से काली डोरी लेके उसके ऊपर आप इस तरह से दम करें कि पहले 70 मरतबा पढ़ के पहली गिरा लगाएं, फिर 60 मरतबा पढ़ के दूसरी, 50 के बाद तीसरी, 40 के बाद चौथी, 30 के बाद पाँचवीं, 20 के बाद छठी और 10 के बाद सातवीं। इस तरह से डोरी के ऊपर दम करके बच्चे को पहना दी जाए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, किसी किस्म की बात नहीं मानते या स्पेशली रोते बहुत ज़्यादा है, उन बच्चों के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि सूरह कौसर के साथ आपने 3 दम इस तरह से करने हैं कि पहले 5 मरतबा पढ़ के बच्चे के ऊपर दम कर दें, फिर 7 मरतबा पढ़ के दम कर दें, फिर 11 मरतबा पढ़ के दम कर दें। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो उसकी ज़िद भी ख़त्म हो जाएगी चंद दिन कंटिन्यू करने से। और अगर बच्चा रोता बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। जो लोग किसी भी किस्म की जुनूनी कैफ़ियत में मुब्तला हो जाते हैं, किसी एक चीज़ की ज़िद पकड़ लेते हैं और उस ज़िद को छोड़ते नहीं हैं, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसे लोगों के साथ अक्सर इस तरह से होता है कि इनका दिलो दिमाग किसी न किसी जादू के ज़ोर पे काबू में कर लिया जाता है। उनके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि सूरह कौसर
جتنی ہو سکے پانی کے اوپر لاتعداد پڑھیں اور پانی کے اوپر دم کر کے ان لوگوں کو، ایسے مریض کو پلایا جائے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے بارے میں خود یہ بات محسوس کرتا ہے کہ میں کسی جنونی کیفیت کا شکار ہو رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی ایسے مسئلے ہو رہے ہیں کہ میں اپنے قابو میں نہیں رہتا، میں اختیار میں نہیں رہتا، اگر مریض اپنے بارے میں خود فیل کرتا ہے تو جب بھی وہ پانی پیے تو 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور پانی کے اوپر دم کر کے پانی پیے۔ دن میں وہ جب بھی پانی پیے وہ اس طریقے سے کر کے پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کلام پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کیفیت سے نکل آئے گا، اللہ تعالیٰ کی اس کلام پاک کی برکت سے۔ جو بچے دودھ نہیں پیتے، دودھ پینے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ضد کرتے ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کریں دودھ کے اوپر اور وہ دودھ ان کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی دودھ اپنی روٹین میں پینا شروع کر دیں گے۔ سورہ کوثر کے عملیات کے حوالے سے بعد میں اگر مجھے یہ کہا جائے کہ جی باموکل عمل بتائیں تو کسی صورت نہیں بتاؤں گا، یوٹیوب پہ ہرگز نہیں بتاؤں گا، ویڈیو میں ہر صورت نہیں بتاؤں گا، کیونکہ دیکھنے والوں میں، سننے والوں میں اگر کوئی سن کے اس کو نہ فیس کر سکے تو پھر کسی کا نقصان ہو جائے تو ہم یہ چیز ہرگز نہیں چاہتے۔ اور اس طرح کے عملیات، باموکل عملیات یا پھر وہ جادو کی پلٹ کے عملیات، دشمن کے لیے اکثر جو لوگ عملیات پوچھتے ہیں وہ خود ڈیفالٹر ہوتے ہیں۔ 90% لوگ جو عملیات پوچھتے ہیں نا دشمنوں کے لیے، وہ خود 90% خود ڈیفالٹر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو حاجی اور دوسرے کو سب سے بڑا گناہ گار اور سب سے بڑا مجرم چور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ میرا دشمن ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے پتہ نہیں توڑا۔ ایسا نہیں ہوتا، موسٹلی لوگ ایسی چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے جو عملیات ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کا کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے، ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ عملیات، وہ چیزیں کسی کو نہیں بتائی جا سکتی۔ اس لیے یہاں پہ ویڈیو کی صورت میں ہم وہ نہیں دیتے۔ جن لوگوں کی تربیت پراپر طریقے سے ہم خود کرتے ہیں، جن کا علاج ہم خود کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں خود یہ روحانی طور پہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے، ان کو ہم ضرور بتاتے ہیں۔ بڑی معذرت سے اگر کسی کو اس بات کا برا بھی لگتا ہے، کوئی میرے چینل کو چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی اپنی نیگیٹو رائے دینا چاہتا ہے، تو مجھے اس بات سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ لیکن میں فرمائشی عملیات اپلوڈ نہیں کرتا، میں اپنی تربیت کے مطابق بات کرتا ہوں اور میں اپنے علم کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں، اور اس میں سے بھی وہ بات کرتا ہوں جو کسی کے نقصان میں نہ جائے، جس کا کسی کے اوپر کوئی ایسا افیکٹ نہ ہو جس کہ وہ اس عمل کو، اس چیز کو کوئی دیکھنے سننے والا جو کر بیٹھے وہ اس کو فیس نہ کر سکے۔ میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیتا۔ فرمائشیں بہت ساری لوگوں کی ہوتے ہیں، فلاں حاضری بتا دیں، فلاں موکل کا عمل بتا دیں، فلاں جن کا عمل بتا دیں، اور 90% ایسے لوگ خود کام چور ہوتے ہیں، خود پرائز بانڈ نمبر، لاٹری نمبر، جوئے سٹے کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر عاملوں کا سر کھاتے ہیں کہ جی ہمیں حاضریاں دے دیں، ہمیں موکلات کے عمل دے دیں۔ تو میں اس طرح کا کاروبار نہیں کرتا، میں نے کوئی جنات کی، موکلات کی کوئی دکانیں نہیں کھولی ہوئی، میں نے کوئی کتابیں نہیں رکھی ہوئی۔ جو چیز میرے پاس ہوگی اور اس کو پبلک کرنا مناسب ہوگا وہ چیز میں یہاں پہ ضرور لے کے آؤں گا۔ باقی کسی کی فرمائش پہ کسی جن کا عمل دے دوں، کسی کی فرمائش پہ دشمن کو مارنے کا عمل دے دوں، کسی کی فرمائش پہ جادو کی پلٹ کا عمل دے دوں، آپ لوگ اگر اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کر سکیں، عمل کرنے والا اگر اس کے کرائیٹیریے بھی پورا نہ اترتا ہو، عمل کرنے والے کا اگر اپنا کردار ہی اس قابل نہ ہو کہ وہ اس عمل کو کر سکے، وہ اس عمل کے مطابق ہو، تو پھر جب نقصان ہوگا تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جی ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا۔ اور میں اس طرح کا رسک اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، میں نے پبلک کو ڈائریکٹ بھی، فیس ٹو فیس بھی میں نے پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، پبلک کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ میں صرف آن لائن یا پھر صرف یوٹیوب کا عامل نہیں ہوں
کہ جو منہ میں آئے یا جو کتابوں میں پڑھوں وہ لوگوں کے سامنے یہ فر 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 بولتا جاؤں، 1 منٹ میں 1000 روپے کا کروڑ روپیہ بنا لیں، دوسرے منٹ میں حاضری کر لیں، 5 منٹ میں پری بلا لیں۔ اس طرح کی بکواس کرنے والے اور اس طرح کے کام کرنے والے، اس طرح کی ڈرامے بازیاں کرنے والے، اس طرح کے تماشبین، اس طرح کے مداری آپ کو اور بہت مل جائیں گے۔ تو آپ ان کو جوائن کر لیا کریں، آپ ان سے رابطہ کر لیا کریں۔ ہم نے اپنے معیار سے گر کے کام نہیں کرنا، ہم نے اپنے اصولوں کو توڑ کے کام نہیں کرنا، اور ہم نے لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر کام نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کے پاس جب کوئی علاج کروانے کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر کو اپنی تکلیف بتائی جاتی ہے، عمل ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے اوپر کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بروفن مجھے ایپل فلیور میں چاہیے، پیناڈول مجھے مینگو فلیور میں چاہیے، نوویڈیٹ مجھے اسٹرابری فلیور میں چاہیے، یہ تم نے صبح کے ٹائم کے لیے کیوں ریکمینڈ کیا، یہ تو میں شام کو کھاؤں گا۔ آپ ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ علاج ہمیشہ علاج ہوتا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، تربیت ہوتی ہے استاد کی ہدایت کے مطابق۔ دونوں کے سامنے آپ کسی قسم کی فرمائش کر کے فرمائشی پروگرام نہیں چلا سکتے کہ میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے دے دو۔ بھئی تم اگر اس چیز کے کرائیٹیریے پہ پورے نہیں اترتے، تمہاری اگر تربیت ابھی اس لیول پہ نہیں ہوئی، تمہاری اگر ابھی اس کو برداشت کرنے کی، اس کو فیس کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو میں تمہیں وہ چیز کس طرح سے دے دوں؟ اور پبلکلی میں اگر دے بھی دوں، تم اگر اس میں کامیاب ہو بھی جاؤ، کوئی اور ایسا بندہ اس چیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کرے جو اس کی کیپیسٹی نہیں رکھتا، جو اس کو فیس نہیں کر سکتا، جس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی ناجائز کام کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہمیں ان چیزوں کی فکر اس لیے ہے کہ ہم یہاں پہ بھی کسی کا نقصان نہیں چاہتے، ہم نے آخرت میں اللہ رب العالمین کے حضور بھی پیش ہونا ہے، ہم نے وہاں پہ بھی جواب دینا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی ایک لفظ کی وجہ سے کوئی ایسا قدم اٹھائے، کوئی ایسی اذیت میں، کوئی ایسی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کوئی ایسا غلط کام کر بیٹھے جو اس کا کیا بھی کل کو مجھے بھرنا پڑے۔ تو میں اس طرح کے کام نہیں چاہتا۔ جن لوگوں کو ڈیمانڈنگ چیزیں چاہیے نا، ان کا اس چینل پہ کوئی کام نہیں ہے، وہ یہاں پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو ڈانٹنے کا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو ڈی ویلیو کرنے کا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے میلہ لگانے کا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی قسم کا کوئی پروٹوکول لینے کا۔ میں اپنے آپ کو نہ تو میں کسی قسم کا کوئی بہت بڑا عامل سمجھتا ہوں، نہ مجھے جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں کوئی بہت بڑا عامل یا کوئی پیر بننے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی اس کام سے کوئی دال روٹی کمانے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے جب میری یہ ریکوائرمنٹس نہیں ہے نا، تو میں نے کام اپنے معیار سے گر کے نہیں کرنا، میں نے کام اپنے اصولوں کو توڑ کے نہیں کرنا، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواب دے ہوں، میں نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنا، میں 2-4 بندوں کو خوش کرنے کے لیے 10 20 50 100 کا نقصان نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ دعا لینا آج کے دور میں بڑا مشکل کام ہے، اور میرا مقصد، میرا ٹارگٹ، میری کوشش، میری پریورٹی یہی ہے کہ مجھے کسی کے دل سے دعا ملے، مجھے کوئی دل سے دعا دے۔ وہ ایک شخصیت جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا، اب وہ بات بہت دیر پہلے ختم ہو گئی، لیکن مجھے آخرت کا فکر ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں، میں انسانوں سے نہیں ڈرتا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر ہے۔ اس لیے ان سے بھی میں نے پبلکلی معذرت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر میں واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجوں گا تو واٹس ایپ پہ کیا میں میسیج نہیں کر سکتا؟ پبلکلی معذرت کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے، میرے دیکھنے اور سننے والے کم از کم کتنے گواہ ہوں گے اس چیز کے کہ میں نے پبلکلی اگر میری کوئی مسٹیک، حالانکہ وہ میری مسٹیک ہے نہیں، میں نے کوئی نیگیٹو وے میں، کوئی نیگیٹو نیت سے میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ان کو نیگیٹو لگا تو میں اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے پبلکلی ان سے معذرت کر رہا ہوں، صرف اسی لیے کہ انہوں نے اس کو غلط سمجھا۔ اور اپنی آخرت کا فکر کرتے ہوئے
میں نے یہ بات کی ہے، ورنہ ان چیزوں سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر ہو اور محمد و آل محمد سے پیار ہو تو پھر واقعی بہت فرق پڑتا ہے۔ پھر اگر کوئی ان کا ذکر کرنے والا اس ذکر سے پیچھے ہٹے اور ہماری کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہٹے، یا ہماری کسی صحیح بات کو غلط سمجھ کر اس کام سے پیچھے ہٹ جائے، تو پھر ہمیں اس سے بالکل فرق پڑتا ہے۔ تو دعا لینے کی کوشش کریں، اور پاکیزہ تعلقات، جائز صاف اور پاکیزہ تعلقات، پاکیزہ رشتوں کے اوپر بلیو کریں، اور پاکیزہ رشتے بنائیں، پاکیزہ تعلقات بنائیں۔ ایسا تعلق، ایسا رشتہ، ایسا رابطہ ہرگز کسی کے ساتھ نہ بنائیں، کسی کو نہ ریکمینڈ کریں، کسی کے ساتھ نہ بنانے کی کوشش کریں جو قابل شرم ہو، جو قابل ندامت ہو، جو آپ کے ضمیر کے اوپر بوجھ بنے۔ اور میں نے بھی اسی بات کو، اپنے اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی بات جہاں پہ بھی کی تھی، لیکن میرا مقصد کسی کو زبردستی قائل کرنا، میرا مقصد کسی کو زبردستی کنونس کرنا ہرگز نہیں تھا۔ خیر، یہ ایک پبلک ایشو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر، اور میرے ویورز اس چیز کے انشاءاللہ گواہ رہیں گے کہ میری جو نہیں مسٹیک میں نے اس کی بھی پبلکلی معذرت کرنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔